سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 63۔ یوناف رام اور لچمن کو منیراج کے پاس رہتے ہوئے تھوڑے ہی دن ہوئے تھے کہ ایک روز مٹھلا کے راجہ جنک کی طرف سے ایک قاصد منیراج کے پاس آیا اور اس نے منیراج کو یہ اطلاع دی کہ مٹھلا کے راجہ جنک کی حسین و جمیل بیٹی سیتا کا سوئمبر رچایا جا رہا ہے، اور اس سوئمبر میں راجہ جنک نے منیراج کو بھی دعوت دی ہے۔ پس اس بلاوے پر منیراج رام اور لچمن کو ساتھ لے کر اس قاصد کے ساتھ راجہ جنک کے مرکزی شہر مٹھلا کی طرف روانہ ہو گیا تھا، جبکہ یوناف بھی اس سفر میں ان کا ساتھ دے رہا تھا۔ مٹھلا شہر میں آس پاس کی راجدھانیوں کے بے شمار راجکمار اور سورما جوان جمع ہوئے تھے، اور ہر ایک کی کوشش اور خواہش یہ تھی کہ وہ راجہ جنک کی حسین بیٹی سیتا کا سوئمبر جیت کر اسے اپنی بیوی بنائے۔ پس سوئمبر کے روز ایک بہت بڑے میز پر ایک کافی وزنی کمان رکھ دی گئی تھی، اور یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ جو بھی جوان یا راجکمار اسے اٹھا کر اس کے چلے میں تیر چلا کر دکھا دے، راجہ جنک اپنی بیٹی سیتا کی شادی اس کے ساتھ کر دے گا۔ پس بڑے بڑے سورماؤں اور راجکماروں نے کوشش کی، پر کسی سے بھی وہ کمان نہ اٹھ پائی۔ اس موقع پر یوناف رام کے پاس آیا اور انتہائی نرمی میں اسے تسلی دینے کے انداز میں کہا، اے رام، اب تم آگے بڑھو اور اس کمان پر ہاتھ ڈالو۔ سن رکھو، نیکی کی قوتیں تمہارے ساتھ ہیں۔ سری قوت جو میرے قبضے میں ہے اسے میں نے تمہاری مدد کے لیے لگا دیا ہے، اور اس کی مدد سے تم بڑی آسانی کے ساتھ اس کمان کو اٹھانے میں کامیاب ہو جاؤ گی۔ پس رام بے دھڑک آگے بڑھا، اور اس نے وہ کمان جو ابھی تک کسی سے بھی نہ اٹھائی گئی تھی بڑی آسانی سے اٹھائی، اس پر ایک تیر رکھ کر سب کو دکھایا۔ پھر یوناف دوبارہ اس کے پاس آیا اور رام سے کہا، اے رام، اس کمان کو اپنے گھٹنے پر مارو اور پھر دیکھو اس کا حشر کیا ہوتا ہے۔ رام نے فوراً یوناف کے کہنے پر عمل کیا۔ اس کمان کو اس نے اپنے گھٹنے پر دے مارا، اور کمان ٹوٹ کر دو حصوں میں بٹ گئی۔ رام کے اس عمل سے وہاں جمع سارے راجکمار اور راجہ بے حد خوش اور مطمئن ہوئے، اور ان سب کی موجودگی میں راجہ جنک نے اپنی حسین و جمیل بیٹی سیتا کا بیاہ رام سے کر دیا تھا۔ رام اور سیتا کے بیاہ کی ابھی خوشیاں ہی منائی جا رہی تھیں کہ مٹھلا شہر میں راجہ جنک کے راج محل کے اندر ایک اجنبی اور نوارد سا شخص نمودار ہوا۔ راجہ جنک شاید اسے پہلے ہی جانتا تھا، اس لیے کہ اس کے آنے پر اس نے بڑی گرمجوشی اور تپاک کے ساتھ اس کا سواگت اور استقبال کیا تھا، اور پرسورام کے نام سے پکارتے ہوئے اسے راج محل کے اس کمرے میں داخل ہونے کی پیشکش کی گئی جس کے اندر رام اور سیتا کی شادی کے سلسلے میں خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ لیکن پرسورام کمرے کے دروازے پر ہی کھڑا ہوا، اور انتہائی غضبناک اور قہرآلود انداز میں اس نے راجہ جنک کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، یہ کمان کس نے توڑا ہے اور کس نے سیتا کو جیتا ہے؟ راجہ جنک، سن رکھو، جس نے بھی یہ کام کیا ہے وہ میری سزا اور میرے قہر سے بچ نہ سکے گا۔ ان الفاظ پر راجہ جنک کا خون خشک ہو گیا تھا۔ تاہم اس دوران رام کا بھائی لچمن آگے بڑھا، اور اس نے اس پرسورام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ کمان میرے ایک عزیز نے توڑا ہے، پر تمہیں اس سے کیا تعلق؟ لچمن کے اس سوال پر پرسورام نے برہم ہوتے ہوئے کہا، گستاخ نوجوان، تو نہیں جانتا کہ میں کون ہوں اور کیسی قوتوں کا مالک ہوں۔ راجہ جنک میری ذات سے پوری طرح واقف ہے، لہٰذا اس کے ہوتے ہوئے تم کیوں بیچ میں بول پڑے ہو؟ اس پر لچمن نے کہا، چونکہ کمان توڑے جانے سے میرا بھی تعلق ہے، اس لیے میں اس گفتگو میں پڑا ہوں۔ پرسورام نے پھر اسی لہجے میں پوچھا، تم کون ہو؟ اس پر لچمن نے بلا جھجک کہا، میرا نام لچمن ہے۔ پرسورام نے پھر غصے کی حالت میں پوچھا، تیرا تعلق کہاں سے ہے؟ لچمن نے پھر جواب دیتے ہوئے کہا، میں سورج بنسی سے تعلق رکھتا ہوں،
اور یہ کمان میرے بھائی نے توڑ کر سیتا کو حاصل کیا ہے۔ اس پر پرشورام نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اگر یہ کمان تمہارے بھائی نے توڑا ہے تو وہ خود کہاں چھپ کر کھڑا ہے؟ تمہیں اس نے سامنے کیوں کر دیا ہے؟ اسے خود میرے روبرو آ کر میرے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے۔ رام سامنے آیا اور پرشورام کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے انتہائی عاجزی میں کہا، اے مہاراج، یہ کمان میں نے توڑی ہے۔ اس پر پرشورام نے برہم ہو کر پوچھا، پھر تو نے کیسے اس کمان کو اٹھا لیا اور کیسے توڑ دیا؟ رام نے پھر ویسے ہی انکساری کے عالم میں کہا، بس میں نے تو کمان پر ہاتھ رکھا اور یہ اٹھ گیا، اور پھر جو ہی میں نے اس کمان کو اپنے گھٹنے پر مارا تو یہ ٹوٹ کر رہ گئی۔ اس پر پرشورام نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کمان رام کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اگر تم ایسے ہی بہادر ہو اور اس قدر ہی طاقتور ہو تو میری یہ کمان ذرا کھینچ کر دکھاؤ۔ رام نے وہ کمان لے لی اور سب کے سامنے اس نے اس کمان کو کھینچ کر رکھ دیا تھا۔ تب وہ پرشورام کچھ شرمندہ ہوا، اس کی گردن جھک گئی۔ پھر اس نے وہاں کھڑے سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، اس کمان کو توڑنے والا رام ہے اور میرا نام بھی پرشورام ہے، پس دو رام ایک جگہ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اس کے بعد وہ پرشورام گردن جھکا کر راجہ جنک کے محل سے باہر نکل گیا تھا۔ پرشورام کے چلے جانے کے بعد راجہ جنک نے سکھ اور سکون کا سانس لیا۔ پھر اس نے اپنے قاصد اجودھیا شہر کی طرف روانہ کیے اور رام کے باپ راجہ دشرتھ کو رام اور سیتا کی شادی کی اطلاع دینے کے علاوہ اس نے راجہ دشرتھ کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنے شہر مٹھلا میں آنے کی دعوت بھی دی۔ رام کا باپ اور اجودھیا کا راجہ دشرتھ رام اور سیتا کی شادی کی خبر سن کر بے حد خوش ہوا۔ پس وہ اپنے دونوں بیٹوں، تینوں بیویوں اور اپنے گرو دششت اور چند دیگر منتریوں اور اراکین سلطنت کے ساتھ اجودھیا سے راجہ جنک کے شہر مٹھلا کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ اجودھیا کا راجہ دشرتھ جب سب کے ساتھ مٹھلا پہنچا تو رام جنک کے اہل خانہ اور منتریوں نے ان کا شاندار استقبال کیا اور ایک جشن کی صورت میں انہیں مٹھلا کے راج محل کی طرف لایا گیا۔ سب سے پہلے رام اور سیتا کی شادی پر خوشیاں منائی گئیں۔ اس کے بعد راجہ دشرتھ سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد راجہ جنک نے اپنی چھوٹی بیٹی ارملا کی شادی لچمن سے اور اپنے بھائی کشن کی ماندوی اور شرت نام کی بیٹیاں بھرت اور شتروگھن کے ساتھ بیاہ دی تھیں۔ چند روز تک ان شادیوں کی مٹھلا شہر کے اندر خوشیوں اور جشن کا سما رہا۔ پھر اجودھیا کا راجہ دشرتھ اپنی بیویوں، بہوؤں، بیٹوں اور دیگر لوگوں کے ساتھ مٹھلا شہر سے واپسی پر یوناف جب اجودھیا شہر میں داخل ہوا تو ابلیکا نے اس کی گردن پر لمس دیا اور ساتھ ہی اس کی آواز بھی یوناف کی سماعت سے ٹکرائی۔ یوناف، عزازیل ان دنوں ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ مسائل کھڑے کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہند کی سرزمین میں اس نیکی کی علامت رام کو زیر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مغربی افریقہ کے وسطی حصے میں میرو جھیل کے آس پاس کی بستیوں کے اندر نر اور مادہ چیتوں کے ذریعے خوف و ہراس اور خونخواری اور تباہی پھیلا رکھی ہے۔ یہ دونوں نر مادہ چیتے پیدا تو انسان ہی ہوئے تھے، لیکن چونکہ عزازیل کے ایک ساتھی کی نسل سے ہیں جس نے چیتے کا روپ دھارا تھا اور ایک عورت کے ساتھ ملوث ہوا تھا، لہٰذا یہ نر اور مادہ کالے چیتے اپنی مرضی کے مطابق جب چاہیں انسانی اور جب چاہے چیتوں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ وہاں کے مقامی لوگ ان چیتوں کی خونخواری سے تنگ اور بیزار بھی ہیں، مگر چیتے کا شکار وہاں کے لوگوں کے لیے ایک معمولی کام ہے۔ لیکن یہ چیتے غیر معمولی ہیں اور ہر خطرے کے وقت اپنا روپ بدل کر انسانوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اس لیے مقامی لوگ ان پر قابو پانے میں ناکام ہیں اور چیتے اپنی مرضی کے مطابق خونخواری کرنے پر آزاد ہیں۔ یوناف میرے عزیز، میرا ارادہ تھا کہ رام کو شیطانی قوتوں سے محفوظ کرنے کے بعد ہم دونوں مغربی افریقہ کے وسطی حصوں میں کلوا نام کے گاؤں کا رخ کر لیں گے اور وہاں بنی نوع انسان کو چیتوں کی اس یلغار اور آدم خوری سے نجات دلائیں گے۔ پھر ایسا لگتا ہے کہ قدرت کو بھی ایسا منظور نہیں ہے، اس لیے کہ عزازیل نے ہمارے لیے ایک اور بڑا مسئلہ کھڑا کر کے رکھ دیا ہے۔ یوناف تجسس اور فکر مندی میں پوچھا، اے ابلیکا، اس نامراد اور بدبخت اور ملون عزازیل نے اب ہمارے لیے کیا نیا مسئلہ کھڑا کیا ہے؟ اس پر ابلیکا بولی، اے یوناف، تم جانتے ہو کہ بنی اسرائیل وحدانیت کی پیروی کرتے ہوئے فلسطین کے اندر ایک بڑی قوت کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ بنی اسرائیل نے خداوند کے احکامات میں تبدیلی کرنا شروع کر دی اور عزازیل نے انہیں شرک میں ملوث کر کے رکھ دیا تھا، اور پھر ایسا ہوا کہ
بنی اسرائیل وحدانیت اور خدائے واحد کو فراموش کر کے آس پاس کی اقوام کے دیوی دیوتاؤں کی پرستش میں مشغول ہو گئے ہیں۔ سب سے زیادہ بعال دیوتا اور اشتار دیوی نے ان کے اندر فروغ پایا ہے۔ انہی دنوں بنی اسرائیل کے اندر قاضی مقرر ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ قاضی نہ صرف بنی اسرائیل کے اندر ایک طرح کے حکمران ہوتے ہیں، بلکہ یہ بنی اسرائیل کے تجزیہ طلب امور کا فیصلہ کرنے کے علاوہ انہیں صرف خدائے واحد کی عبادت کرنے کی تبلیغ بھی کرتے ہیں۔ اے یوناف، اس سے قبل ایک شخص آہود بنی اسرائیل کا قاضی تھا، اور اس آہود نے بنی اسرائیل کو دو آبیوں کی غلامی اور یلغار سے نجات دی تھی۔ اب ایک عورت بنی اسرائیل کی قاضی مقرر ہوئی ہے۔ یہ عورت انتہائی خوبصورت اور نیک و صالح ہے۔ اس کا نام دبورہ ہے، اور اس کے شوہر کا نام نصیدوت ہے۔ اب عزازیل دبورہ نام کی اس قاضی عورت کے خلاف حرکت میں آیا ہے، اور اس نے کنانیوں کے بادشاہ یابین کو بنی اسرائیل کے خلاف ابھارا ہے، اور اسے یہ ترغیب دی ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی قاضی عورت دبورہ کو قتل کر کے بنی اسرائیل کے علاقوں پر قبضہ کر کے انہیں اپنا غلام بنا لے۔ عزازیل کی اس ترغیب پر کنانیوں کے بادشاہ نے اپنی جنگی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ بنی اسرائیل پر حملہ آور ہونے اور انہیں اپنا غلام بنانے کے لیے کنانیوں کے بادشاہ نے لوہے کی 900 رتھیں تیار کی ہیں۔ توریت کے مطابق یہ عورت واحد اور بیت اہل کے درمیان بیٹھتی اور بنی اسرائیل کے فیصلے کرتی ہے۔ دبورہ کے اس شوہر کا نام توریت سے لیا گیا ہے۔ کنانیوں کا بادشاہ انتہائی جنگجو تھا، اور حرودست شہر میں اس نے بنی اسرائیل کے خلاف جنگی تیاریاں شروع کر رکھی تھیں۔ ابلکا نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اور اے یوناف، کنانیوں کے اس بادشاہ یابین نے اپنی سلطنت کے ایک سب سے بہادر اور طاقتور جوان سیسرا کو اپنی افواج کا سپہ سالار بنایا ہے، اور حرودست شہر کو اس نے اپنی جنگی تیاریوں کا مرکز بنا رکھا ہے، اور یہیں سے نکل کر وہ عنقریب بنی اسرائیل پر حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتا ہے۔ دوسری طرف بنی اسرائیل کی قاضی خاتون دبورہ بھی یابین اور اس کے جرنیل سیسرا کی جنگی تیاریوں سے غافل نہیں ہیں۔ کنانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے بھی بنی اسرائیل کا ایک لشکر تیار کیا ہے، اور ایک اسرائیلی جوان کے نام جس کا برق ہے، اور اسے بنی اسرائیل کے لشکر کا سالار مقرر کیا ہے۔ اور اے یوناف، دبورہ اور برق کی لشکری قوت اور تعداد یابین اور سیسرا کے لشکر کے سامنے تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، اور پھر 900 لوہے کی رتھوں نے یابین کے لشکر کو ایک طرح سے ناقابل تسخیر بنا کر رکھ دیا ہے۔ توریت میں بھی کنانیوں کے بادشاہ یابین کی ان 900 لوہے کی رتھوں کا ذکر ملتا ہے۔ اے یوناف، پہلے میرا ارادہ تھا کہ ہند کی اس سرزمین میں رام کی مدد کرنے کے بعد ہم ان آدم خور اور فوق الفطرت چیتوں کا خلا خما کرنے کے لیے مغربی افریقہ کی وسطی حصوں کا رخ کریں گے، لیکن اب میں نے اپنا فیصلہ بدل دیا ہے۔ اب میرا ارادہ ہے کہ ہم ارض کنان کا رخ کریں، اور وہاں کنانیوں کے بادشاہ یابین کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی قاضی خاتون دبورہ اور اس کے سالار برق کی مدد کر کے باطل کے خلاف حق اور بدی کے خلاف خیر کی مدد کریں۔ یہاں ہند کی سرزمین میں ہم نے رام کے مقابلے میں عزازیل کی ساری کوششوں کو ناکام بنا دیا ہے، لہٰذا اے میرے عزیز، آؤ فلسطین کے شہر بیت اہل کی طرف کوچ کریں اور دبورہ کی مدد کریں۔ ابلکا کے خاموش ہونے پر یوناف نے پرسکون لہجے اور اطمینان بخش انداز میں کہا، اے ابلکا، میں مکمل طور پر تم سے اتفاق کرتا ہوں۔ سیتا سے شادی کے بعد رام اب پرسکون زندگی بسر کرنا شروع کر دے گا، لہٰذا آؤ ہم دونوں حق پرستی کی خاطر ارض کنان کا رخ کریں۔ اس کے ساتھ ہی یوناف اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لایا، اور وہاں سے وہ غائب ہو گیا۔ بیت اہل کے شہر میں بنی اسرائیل کی قاضی خاتون دبورہ نے اپنے دیوان خانے میں اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ دیوان خانے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کے شوہر نے آگے بڑھ کر جب دروازہ کھولا تو یوناف سامنے کھڑا تھا۔ اس نے چند ثانیوں تک بڑے غور و انہماک سے یوناف کی طرف دیکھا، پھر اس نے یوناف سے متاثر ہوتے ہوئے کہا، اے دیو پیکر اور کوہ قامت انسان، تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ اس لیے کہ تو ہماری جان پہچان کے لوگوں میں نہیں ہے، اور یہ کہ تو نے کسی غرض کے تحت ہمارے دروازے پر دستک دی ہے۔ کیا تو میری بیوی سے انصاف کا طلبگار ہے، یا تو کوئی اجنبی اور مسافر ہے اور پناہ کا خواہش مند ہے؟ لغیدود کے خاموش ہونے پر یوناف نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اگر میں غلطی پر نہیں تو اے شخص، تیرا نام لغیدود ہے، اور تو بنی اسرائیل کی قاضی خاتون دبورہ کا شوہر ہے۔ اس پر لغیدود نے ہلکے ہلکے مسکراتے ہوئے کہا،
تیرا اندازہ درست ہے، میں یقیناً دبورہ کا شوہر لغیدود ہی ہوں۔ یوناف پھر بولا، اے لغیدود، تو پھر سنو، میں ان سرزمینوں کے اندر نہ تو اجنبی ہوں اور نہ ہی مسافر، نہ انصاف کا طلبگار ہوں اور نہ ہی پناہ کا خواہش مند ہوں۔ میں تو صرف دبورہ سے ملنا چاہتا ہوں اور کنانیوں کے بادشاہ یابین کے مقابلے میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے اندر آنے کو نہ کہو گی کہ میں دبورہ سے مل سکوں؟ لغیدود فوراً دروازے سے ایک طرف ہٹتا ہوا بولا، تم ضرور اندر آؤ، جس ارادے سے تم آئے ہو اس پر تو میں اس گھر میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آؤ، اندر آؤ، میری بیوی دبورہ اس وقت دیوان خانے میں ہی ہے۔ لغیدود کے کہنے پر یوناف دیوان خانے میں داخل ہوا۔ اندر بیٹھی ہوئی دبورہ نے سامنے کی نشست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے اجنبی، یہاں بیٹھو، میں تمہارے اور اپنے شوہر کے درمیان ساری گفتگو سن چکی ہوں۔ پھر اپنی گفتگو کے دوران نہ تم نے اپنا نام بتایا ہے اور نہ ہی تم نے یہ انکشاف کیا ہے کہ تمہارا تعلق کن سرزمین سے ہے۔ یوناف نے خوشگوار لہجے میں کہا، اے معزز و صالح خاتون، میرا نام تو یوناف ہے اور اللہ کی یہ ساری زمین تو انسان کے لیے اپنے رب اور اس کی وحدانیت کی پہچان کے لیے ایک نشانی اور نعمت ہے۔ یہ ساری سرزمین ہی میرا ٹھکانہ ہے۔ میں وہاں پہنچتا ہوں جہاں گناہ اور بدی جنم لیتے ہیں، اور وہاں میں نیکی اور خیر کے فروغ اور نمود کے لیے کام کرتا ہوں۔ دبورہ نے حیرت سے یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، لیکن تم اکیلے بدی کے انسداد اور نیکی کی رونق کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ اس موقع پر یوناف نے سرگوشی اور بڑبڑاہٹ کے سے انداز میں ابلیکا کو پکارا، اور جب ابلیکا نے اس کی گردن پر لمس دیا تب یوناف نے اسے مخاطب کر کے کہا، اے ابلیکا، ذرا ان دونوں میاں بیوی کے سامنے اس کمرے کے ایک کونے میں ایک بہت بڑے اژدھے کی صورت میں کسی ستون کے ساتھ نمودار ہو، تاکہ انہیں یقین آئے کہ میں ان کے لیے اور نیکی کی جلا اور روشنی کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ ابلیکا فوراً یوناف کی گردن پر لمس دیتی ہوئی علیحدہ ہو گئی، اور پھر چند ہی ساعتوں بعد وہ کمرے کے ایک کونے میں ستون کی طرح کھڑے ایک ایسے اژدھے کی صورت میں نمودار ہوئی جو بار بار اپنی زبان نکال کر زمین تک پھیلاتا تھا، اور اس کے منہ سے بھٹی کی طرح آگ نکل رہی تھی۔ اس اثر کو دیکھتے ہی دبورہ اور لغیدود دونوں میاں بیوی ڈر کے مارے بری طرح چیخنے لگے تھے۔ ان دونوں کی حالت دیکھتے ہوئے ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں یوناف نے کہا، اے ابلیکا، لوٹ آؤ، اتنا ہی کافی ہے۔ کمرے کے کونے میں نمودار ہونے والا وہ اژدھا فوراً وہاں سے غائب ہو گیا، اور پھر دوسرے ہی لمحے یوناف کی گردن پر لمس دے کر ابلیکا وہاں پرسکون ہو گئی تھی۔ دبورہ تھوڑی دیر تک سنبھلی، پھر اس نے یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے خوف اور دہشت سے ملی جلی آواز میں پوچھا، یہ ہولناک اژدھا کیسا تھا جو ابھی ابھی میرے دیوان خانے کے اس کونے میں نمودار ہوا تھا، جو اپنی زبان پھیلا کر زمین تک لے جا رہا تھا اور اپنے منہ سے آگ کے بھبوکے نکال رہا تھا؟ دبورہ کی اس دہشت اور خوف پر محظوظ ہوتے ہوئے یوناف نے کہا، اے خاتون، یہ اژدھا ان قوتوں میں سے ایک قوت ہے جنہیں میں نیکی کی نمود اور خیر کے انسداد کے لیے کام کرتا ہوں۔ دبورہ نے اور زیادہ پریشان ہوتے ہوئے پوچھا، تو کیا تمہارے پاس اس کے علاوہ اور بھی ایسی قوتیں ہیں؟ یوناف نے پھر ویسے ہی مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، میرے پاس اور بھی ان گنت سری قوتیں ہیں جنہیں ضرورت کے وقت نیکی اور خیر کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ دبورہ اور اس کے شوہر لغیدود کا خوف اور خدشہ اب کچھ قدر رفع ہو گیا تھا، اس لیے دبورہ نے اب موضوع سخن کو بدلا اور یوناف سے پوچھا، اب بتاؤ، کنانیوں کے بادشاہ یابین کے مقابلے میں تم کس طرح ہماری مدد کر سکتے ہو؟ یوناف نے نرم لہجے میں کہا، اے خاتون، تم پہلے اپنے لشکر کے سالار برق کو یہاں لاؤ، پھر اس کی موجودگی میں اپنا سارا لائحہ عمل میں تم لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، تاکہ سپہ سالار کی حیثیت سے برق کو بھی خبر ہو کہ کنانیوں کے سپہ سالار سیسرا کے مقابلے میں اس نے کیسے اور کیا کام سر انجام دینے ہیں۔ دبورہ نے حیرت اور تعجب کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اے یوناف، تم میرے سالار برق کو کیسے جانتے ہو؟ یوناف نے اسے ٹالنے کے انداز میں کہا، اے خاتون، اس سے غرض نہ رکھو کہ میں برق کو کیسے جانتا ہوں، بس تم اسے یہاں طلب کرو۔ اے خاتون، تم دیکھو گی کہ میں تمہاری ہی بہتری اور کامیابی کی خاطر تمہارے سامنے اس سے بڑے بڑے انکشافات کروں گا۔ دبورہ نے اپنے شوہر لغیدود کی طرف دیکھا اور اسے برق کے بلانے کے لیے کہا۔ اس پر لغیدود فوراً اٹھ کر دیوان خانے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد لغیدود پھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی دبورہ کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا،
میں نے اپنے خدام میں سے ایک کو برق کی طرف روانہ کر دیا ہے، وہ اسے بلا کر لائے گا، اور ساتھ ہی میں نے اسے یوناف کے متعلق معلومات بھی بتا دی ہیں تاکہ وہ یہ معلومات برق تک پہنچا دے۔ اس طرح برق آسانی کے ساتھ یہ اندازہ لگانے میں کامیاب ہو جائے گا کہ یہ یوناف کنانیوں کے بادشاہ یابین کے خلاف ہماری کس قدر مدد کر سکتا ہے۔ دبورا نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش رہی۔ اس طرح وہ تینوں برق کے آنے کا انتظار کرنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر بعد بنی اسرائیل کے لشکر کا سپہ سالار برق دبورا کے اس دیوان خانے میں داخل ہوا۔ اس کی آمد پر دبورا نے یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے یوناف، یہ برق ہے، بنی اسرائیل کے لشکر کا سپہ سالار۔ اس پر برق فوراً یوناف کی طرف بڑھا اور بڑے پرجوش انداز میں اس نے یوناف کے ساتھ مصافحہ کیا۔ پھر وہ یوناف کے قریب ہی بیٹھتا ہوا بولا، جو شخص مجھے بلانے گیا تھا اس نے مجھے آپ کی خصوصیت اور آپ کی مافوق الفطرت اور سری قوتوں سے متعلق بھی تفصیل کے ساتھ بتا دیا تھا۔ کیا آپ مجھے بتا سکیں گے کہ آپ کون سا ایسا طریقہ استعمال کریں گے کہ کنانیوں کے بادشاہ یابین اور اس کے سپہ سالار سیسرا کے مقابلے میں ہمیں فتح مندی ہو، جبکہ آپ جانتے ہوں گے کہ سیسرا کے لشکر کی تعداد ہمارے لشکر سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یوناف نے برق کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا، سیسرا کا لشکر صرف تعداد میں ہی تمہارے لشکر سے زیادہ نہیں ہے، بلکہ سیسرا کو تمہارے لشکر پر ایک اور بھی فوقیت حاصل ہے۔ برق نے جھٹ پوچھ لیا، آپ کا اشارہ کس فوقیت کی طرف ہے؟ یوناف نے جواب دیتے ہوئے کہا، وہ فوقیت یہ ہے کہ سیسرا کے لشکر میں 900 لوہے کی رتھیں شامل ہیں، جبکہ تمہارے لشکر میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اے برق، میں تمہیں ان رتھوں پر قابو پانے کا ایک آسان طریقہ بھی بتاتا ہوں۔ سنو، مجھے غور سے سنو، اور جو کچھ میں کہنے والا ہوں اگر تم اس پر صحیح طور پر عمل کرو گے تو سیسرا کے مقابلے میں تم ضرور کامیاب رہو گے اور اس کی لوہے کی رتھیں تباہ و برباد ہو کر رہ جائیں گی۔ سنو برق، کنانیوں کا سپہ سالار سیسرا اس وقت اپنے لشکر کے ساتھ ہرودس شہر میں ٹھہرا ہوا ہے، اور اگر وہ شہر سے نکل کر بنی اسرائیل پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کرتا ہے تو اسے ان علاقوں کی طرف آنے کے لیے کوہستان تبور کے پاس سے گزرنا ہوگا، اور تم جانتے ہو برق، کوہستان تبور اسرائیلی حدود کے اندر ہے، اور اس کے سامنے دشمن کے علاقے کی طرف ایک وسیع میدان ہے، اور اس میدان کے ایک طرف طویل کوہستانی سلسلہ ہے اور دوسری طرف قیلون نام کی وہ ندی ہے جس کے اندر ہمہ وقت انسان کو بہا لے جانے والا پانی بہتا ہے۔ کوہستان تبور اور اس کے ساتھ قلیون نام کی ندی سے متعلق تفصیلات توریت سے حاصل کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ برق اور سیسرا کی اس جنگ کا بھی توریت کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر ملتا ہے۔ یوناف نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، اے برق، اب تم ایسا کرنا کہ 2-1 روز تک تم اپنے لشکر کے ساتھ یہاں سے کوچ کرو، پھر کوہستان تبور سے متصل ایک لشکر کے ساتھ خیمہ زن ہو جاؤ، اور اپنے لشکر کا پڑاؤ تم کوہستان تبور کے اوپر رکھنا، اور اس کوہستان کے سامنے جو کھلا میدان ہے وہی میدان جنگ بنے گا۔ اس میدان کے ایک طرف تو ندی ہے جس کے پار سیسرا کے لشکریوں کے جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اس میدان کی دوسری طرف ایک لمبا کوہستانی سلسلہ ہے۔ پس تم 1000 اچھے تیر انداز مجھے دے دینا، میں ان تیر اندازوں کے ساتھ اس کوہستانی سلسلے پر گھات لگا کر بیٹھ جاؤں گا۔ میں لوہے کی رتھوں کو تباہ و برباد اور ان کے اندر سوار سیسرا کے لشکروں کو تیروں سے چھلنی کر کے رکھ دوں گا، اور یوں اے برق، میں تمہاری فتح کو یقینی بنا کر رکھ دوں گا۔ برق نے ایک طرح سے حیرت اور شکوک بھری نگاہوں سے یوناف کی طرف دیکھا اور پوچھا، اے ہمارے محسن، لوہے کی وہ رتھیں کیسے تباہ ہوں گی، اور کس طرح میں سیسرا کی تباہی اور بربادی کا باعث بن جاؤں گا؟ اس پر یوناف نے اسے سمجھانے کے سے انداز میں کہا، تو یہ نہ پوچھ کہ یہ کام کیسے ہوگا، بس تو یہ یقین رکھ کہ یہ کام میں تیرے لیے کر دوں گا۔ اس بار برق نے دبورا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے محترم خاتون، تم بھی ہمارے ساتھ چلو، تم کوہستانی تبور پر پڑاؤ کر کے اندر رہنا، تمہارے وہاں ہونے سے ہمارے لشکر میں نہ صرف برکت ہوگی بلکہ بنی اسرائیل کے لشکریوں کے حوصلے بھی بلند رہیں گے۔ پس اے خاتون، تم بھی لشکر میں شامل ہو کر ہمارے ساتھ چلو۔ توریت میں ہی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ برق نے دبورا کو لشکر کے ساتھ چلنے کی التماس کی تھی۔ دبورا نے فیصلہ کن انداز میں کہا، ہاں میں ضرور لشکر کے ساتھ چلوں گی، اب تم جاؤ
اور اپنے لشکر کے ساتھ پرسوں یہاں سے کوہستان تبور کی طرف جانے کی تیاریاں مکمل کر لو۔ اس کے ساتھ ہی برق وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد یونان نے دبورا کی طرف دیکھا اور پوچھا، اے خاتون، میں اب جاتا ہوں اور پرسوں میں بنی اسرائیل کے لشکر میں کوہستان تبور کی طرف روانہ ہوں گا۔ دبورا نے استفہامیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم کہاں جاؤ گی؟ کس جگہ قیام کرو گی؟ اور کہاں سے نکل کر تم ہمارے لشکر میں شامل ہو جاؤ گی؟ یوناف نے کہا، اے خاتون، میں بیت اہل کے کسی سرائے میں قیام کروں گا اور وہیں سے نکل کر میں بنی اسرائیل کے لشکر میں شامل ہو جاؤں گا۔ دبورا نے انتہائی ہمدردی اور نرمی سے کہا، اے ہمارے ہمدرد بھائی، اب تم بنی اسرائیل کے محسن اور مربی ہو، لہٰذا ہم کیسے پسند کریں گے کہ بنی اسرائیل کا محسن ہمارے گھروں کے بجائے بیت اہل کی سرائے میں قیام کرے؟ سو اے میرے بھائی، تمہارا قیام ہمارے گھر میں ہوگا اور یہیں سے میرے ساتھ نکل کر تم بنی اسرائیل کے لشکر میں کوہستان تبور کی طرف کوچ کرو گے۔ اب تم میرے شوہر کے ساتھ اسی دیوان خانے میں بیٹھو، میں تمہارے مکان کا بندوبست کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی دبورا اٹھ کر دیوان خانے سے چلی گئی تھی، جبکہ دبورا کا شوہر لغیدود اور یوناف آپس میں باتیں کرنے لگے تھے۔ تیسرے روز بنی اسرائیل کے سالار برق نے اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کیا۔ یوناف اور بنی اسرائیل کی قاضی خاتون دبورا بھی اس کے لشکر میں شامل ہے۔ آخر برق نے اپنے لشکر کے ساتھ تیزی سے پیش قدمی کی اور کوہستان تبور کے اوپر جا کر اس نے اپنا پڑاؤ لگا لیا۔ اس دوران ایک شخص نے بنی اسرائیل کے ساتھ غداری کی۔ اس شخص کا نام جرقینی تھا اور یہ شخص کوہستان تبور کے قریب ایک بستی میں رہتا تھا۔ کنانیوں کے سپہ سالار سیسرا کے ساتھ اس جرقینی کے تعلقات تھے اور یہ سیسرا کو بنی اسرائیل کی خبریں پہنچایا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ سیسرا کا جرقینی کے ہاں آنا جانا بھی تھا۔ جرقینی کی بیوی یعیل بنی اسرائیل کے ساتھ اپنے شوہر جرقینی کی غداری اور جاسوسی کو ناپسند کرتی تھی، لیکن وہ بیچاری مجبور تھی، اپنے شوہر کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھا سکتی تھی، اس لیے خاموشی کے ساتھ جرقینی کے ساتھ گزر بسر کر رہی تھی۔ جرقینی نام کا یہ شخص حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے سالے حباب کی نسل سے تھا اور اس کی بیوی یعیل ایک نیک ولی اور بنی اسرائیل کی وفادار خاتون تھی۔ ماخوذ توریت۔ پس جرقینی نے فوراً کنانی سپہ سالار سیسرا کو ہرودس شہر جا کر خبر کر دی کہ بنی اسرائیل کا لشکر کنانیوں کے خلاف اس سے پہلے ہی حرکت میں آ گیا ہے، اور یہ کہ بنی اسرائیل کا سردار برق اپنے لشکر کے ساتھ کوہستان تبور تک آن پہنچا ہے اور وہاں اس نے پڑاؤ کر لیا ہے۔ یہ خبر پا کر سیسرا بڑا برا فروختہ ہوا۔ اس نے فوراً ہرودس شہر سے اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا تھا اور برق رفتاری کے ساتھ وہ پیش قدمی کرتا ہوا برق کے سامنے کوہستان تبور کے متصل میدانوں میں نمودار ہوا اور وہاں وہ اپنے لشکر کے ساتھ قائم مزن ہو گیا۔ دوسرے روز کنانیوں کے سپہ سالار سیسرا نے اپنے لشکر کی صفیں درست کرنا شروع کیں اور جنگ پر آمادہ ہوا۔ دوسری طرف برق بھی یوناف کے اشاروں اور اس کی ہدایات پر عمل کر رہا تھا۔ اپنے لشکر کے ساتھ وہ کوہستان تبور سے اترا اور سیسرا کے سامنے اس نے اپنے لشکر کو صف آرا کیا۔ اپنے لشکر کا پڑاؤ اس نے کوہستان تبور کے اوپر ہی رہنے دیا تھا، جبکہ یوناف بنی اسرائیل کے 1000 بے خطا تیر اندازوں کے ساتھ میدان جنگ کے بائیں طرف کے کوہستانی سلسلے کے اوپر گھات میں بیٹھ گیا تھا۔ کنانیوں کے سپہ سالار سیسرا نے حملے کی ابتدا کی۔ اپنے لشکر کے آگے آگے اس نے لوہے کی 900 رتھوں کو رکھا۔ ان رتھوں کو عمدہ قسم کے طاقتور گھوڑے کھینچ رہے تھے اور ان رتھوں کے اندر بہترین تیر انداز اور تیغ زن سوار کیے گئے تھے، اور لوہے کی ان 900 رتھوں کے پیچھے پیچھے سیسرا نے اپنے لشکر کو آگے بڑھایا تھا۔ دوسری طرف برق نے بھی اپنے لشکر کو آگے بڑھایا، لیکن اس کے آگے بڑھنے کی رفتار سست اور نہ ہونے کے برابر تھی، اور ایسا وہ یوناف کے کہنے پر کر رہا تھا۔ کنانیوں کے سپہ سالار کی 900 لوہے کی رتھیں ابھی تھوڑا سا فاصلہ ہی آگے بڑھی تھیں کہ یوناف حرکت میں آیا اور اس نے چٹان نما بڑے بڑے پتھر اٹھا کر سیسرا کی لوہے کی رتھوں پر پھینکنا شروع کر دیے تھے۔ یوناف کی طرف سے بڑے بڑے ان پتھروں کی بارش کے باعث سیسرا کے لشکر کی کئی رتھیں ٹوٹ پھوٹ گئی۔ رتھوں کے گھوڑے بدک کر رتھوں سے علیحدہ ہو گئے اور ان کے اندر سوار تیغ زن اور تیر انداز اپنی جانیں بچانے کی خاطر ادھر ادھر بھاگنے لگے تھے، جبکہ ان بھاگتے ہوئے کنانیوں پر یوناف نے بنی اسرائیل کے تیر اندازوں کو تیر اندازی کا حکم دے دیا تھا۔
یوناف کے حکم پر جب بنی اسرائیل کے 1000 تیر اندازوں نے لوہے کی رتھوں سے گر کر ادھر ادھر بھاگتے ہوئے کنانیوں پر تیر اندازی کر کے انہیں اپنے تیروں سے چھلنی کرنا شروع کر دیا تو میدان جنگ کے اندر ایک شور اور واویلا اٹھ کھڑا ہوا تھا اور میدان جنگ کے اندر افراتفری کا سا عالم برپا تھا۔ اس افراتفری میں یوناف کی طرف سے برستے ہوئے بڑے بڑے پتھر اور تیر اور زیادہ اضافہ کر رہے تھے۔ لوہے کی رتھیں جو ابھی تک آگے بڑھ رہی تھیں، ان کے سواروں اور ہانکنے والوں نے جب دیکھا کہ ان کے آگے ان کے لشکروں کی صفیں بڑے بڑے پتھروں کے باعث مکمل طور پر ناکارہ اور برباد ہو گئی ہیں، تو انہوں نے بدحواسی کے عالم میں اپنی رتھوں کو واپس موڑ لیا تھا اور بدحواسی اور افراتفری کے انہی لمحوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بنی اسرائیل کے سپہ سالار برق نے اپنے لشکر کے ساتھ کنانیوں پر حملہ کر دیا۔ اب ایک تو اچانک بنی اسرائیل کے حملے کا خوف، دوسرے بائیں طرف سے برستے بڑے بڑے پتھروں کے طوفانوں نے کنانیوں کو ہلاک کر کے رکھ دیا تھا، اور سب سے بڑا نقصان کنانیوں کو یہ ہوا تھا کہ ان کی واپس لوٹتی ہوئی رتھوں کے گھوڑے برستے پتھروں اور تیروں سے ایسے بتکے کہ لوہے کی رتھیں اپنے ہی لشکروں کو رونتی ہوئی نکل گئی تھیں۔ بنی اسرائیل کے اس اچانک حملے اور اپنی رتھوں کے واپس لوٹنے کے باعث کنانی جم کر مقابلہ نہ کر سکے تھے، اور بنی اسرائیل نے آگے بڑھ کر ان کا قتل عام شروع کر دیا۔ اب ایک طرح سے کنانی لشکر پر بنی اسرائیل کا رعب طاری ہو گیا تھا، اور وہ اپنی جانیں بچانے کی خاطر جنگ سے منہ موڑنے لگے تھے، لیکن بنی اسرائیل کے لشکر نے ایک طرح سے کنانیوں کو گھیر لیا اور ان کے خون سے ان کوہستانی میدانوں کو انہوں نے رنگین بنانا شروع کر دیا۔ کنانیوں کے سپہ سالار سیسرا نے جب دیکھا کہ میدان جنگ میں ان کے لشکر کا اب صرف تھوڑا سا حصہ ہی بچا ہے اور اس کے لشکری زیادہ تر میدان میں قتل ہو چکے ہیں، تو وہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ بنی اسرائیل کے سالار برق نے بھی یوں جان بچانے کی خاطر سیسرا کو بھاگتے ہوئے دیکھ لیا، لہٰذا اس نے اس کے تعاقب میں اپنے گھوڑے کو لگا دیا تھا۔ توریت بھی تصدیق کرتی ہے کہ سیسرا بھاگا اور برق نے اس کا تعاقب کیا تھا۔ کنانیوں کے لشکر کو مکمل طور پر شکست ہوئی، ان کی اکثریت کو تہہ تیغ کر دیا گیا تھا، جبکہ بہت تھوڑے لشکری اپنی جانیں بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو سکے تھے۔ کنانیوں کے سپہ سالار سیسرا نے میدان جنگ سے بھاگنے کے بعد بنی اسرائیل کے اندر اپنے جاسوس اور اپنے حمایتی جرقینی کی بستی کا رخ کیا تھا۔ بستی سے باہر ہی وہ اپنے گھوڑے سے اتر گیا، گھوڑے کو مار کر اس نے بھگا دیا اور خود وہ فصلوں میں چھپتا چھپاتا بستی کی طرف بڑھا۔ ایسا اس نے اس احتیاط کے تحت کیا تھا کہ بنی اسرائیل کا سپہ سالار برق جو اس کے تعاقب میں تھا وہ اسے تلاش کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ سیسرا چھپتا چھپاتا بستی میں داخل ہوا اور پھر وہ جرقینی کے مکان کے سامنے نمودار ہوا۔ جرقینی اس وقت گھر پر نہ تھا، وہ بنی اسرائیل کے پڑاؤ میں کوہستان تپور پر تھا، تاکہ بنی اسرائیل میں سے کوئی اس پر یہ شک نہ کرے کہ وہ کنانیوں کے سپہ سالار سیسرا کا جاسوس اور مخبر ہے۔ سیسرا جب جرقینی کے مکان کے قریب آیا تو اس نے دیکھا جرقینی کی بیوی یائیل اپنے گھر کے باہر کھڑی ہوئی تھی۔ یائیل بھی سیسرا کو خوب جانتی اور پہچانتی تھی۔ سیسرا اس کے قریب آیا اور بڑی نرمی سے اس نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے یائیل، میرے دشمن اس وقت میرے تعاقب میں ہیں، کیا تو مجھے اپنے گھر میں پناہ نہ دے گی تاوقتے کہ مجھ پر منڈلاتے خطرات ٹل جائیں اور میرا تعاقب کرنے والے میرے دشمن میری تلاش سے مایوس ہو کر واپس لوٹ جائیں؟ اے یائیل، تو میرے دوست اور میرے دستے راست جرقینی کی بیوی ہے، لہٰذا تم سے بہتری اور جانبدارانہ رویے اور عمدہ سلوک کی امید ہے۔ سیسرا کے خاموش ہونے پر یائیل نے بڑی ہمدردی اور نرمی کے ساتھ کہا، اے سیسرا، تو میرے ساتھ اس قدر عاجزی اور انکساری کے ساتھ کیوں گفتگو کرتا ہے؟ میرے شوہر جرقینی پر تیرے بڑے احسانات ہیں اور تو ہمارا محسن ہے، پس میں کیوں اپنے محسن کو اپنے گھر میں پناہ نہ دوں گی؟ تو میرے گھر کے اندر آ جا اور میں تجھے یقین دلاتی ہوں کہ یہاں اس گھر میں تمہیں کوئی بھی تلاش کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے گا۔ پس جب سیسرا یائیل کے کہنے پر اس کے گھر میں داخل ہوا تو یائیل نے اسے کہا، اے سیسرا، تو ایسا کر کے ہمارے گھر میں ایک مسہری پر لیٹ جا اور تیرے اوپر میں کمبل ڈال دیتی ہوں، اور ایسا کرنے کے بعد میں گھر کے دروازے پر جا کھڑا ہوتی ہوں۔ اگر کوئی تیرا تعاقب میں اس طرف آیا اور اس نے مجھ سے تیرا پوچھا تو میں اس سے کہہ دوں گی کہ اس گھر میں کوئی مرد داخل نہیں ہوا۔ یائیل کے اس جواب پر سیسرا بڑا خوش ہوا اور اپنی خواہشات و توقعات کو بڑھاتے ہوئے اس نے کہا، اے یائیل،
تیرے اس مہربانہ اور ہمدردانہ رویہ کا بے حد شکریہ، پر مجھے تو بھوک بھی لگی ہوئی ہے، کیا ایسا ممکن نہیں کہ…؟ یائل نے فوراً سیسرا کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تم اپنی پناہ کے ساتھ اپنی بھوک سے متعلق اس قدر فکر مند کیوں ہو؟ تم مسحری پر کمبل اوڑھ کر لیٹ جاؤ اور میں تمہارے لیے دودھ گرم کرتی ہوں۔ سیسرا نے یائل کے اس مشورے کی تائید کی۔ وہ لیٹ گیا اور یائل نے اس پر کمبل ڈال دیا تھا، پھر وہ اس کے لیے دودھ گرم کرنے لگی تھی۔ سیسرا کی یائل کے ہاں پناہ لینے اور یائل کے ہاتھوں اس کے مارے جانے کے سارے حالات توریت سے حاصل کیے گئے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد یائل نے سیسرا کو دودھ پلایا، پھر دوبارہ اس پر کمبل ڈالنے کے بعد اس نے کہا، تم یہیں پہلے کی طرح لیٹ جاؤ اور میں گھر کے دروازے پر جا کر کھڑی ہوتی ہوں، تاکہ اگر کوئی تیری تلاش میں اس طرف آئے تو میں اسے ٹال دوں گی۔ پھر جب میرا شوہر گھر لوٹے گا تو تم رات کے وقت اس کے ساتھ یہاں سے نکل جانا۔ پس سیسرا کے اوپر کمبل ڈالنے کے بعد یائل نے ایک موٹی میخ اپنے گھر سے لی اور بڑی رازداری کے ساتھ اس مسحری کے پاس آئی جس پر وہ لیٹا ہوا تھا، اور میخ اس کی کنپٹی پر رکھ کر ایسی ٹھونکی کہ وہ سیسرا کے سر کے پار ہو گئی تھی۔ کنپٹی میں میخ گھس جانے کے باعث سیسرا تڑپ تڑپ کر مر گیا تھا۔ یائل نے ہاتھ میں پکڑا ہوا میخچو ایک طرف پھینکا، سیسرا کی لاش کی طرف منہ کر کے ایک بار حقارت کے ساتھ اس نے تھوکا، پھر اس نے اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرا شوہر جرقینی بنی اسرائیل کے خلاف سیسرا کے لیے جاسوسی کرتا رہا، سو آج میں نے سیسرا کا کام تمام کر کے اپنے شوہر کی غلطیوں اور کوتاہیوں کا خمیازہ ادا کر دیا ہے۔ پھر یائل نے سیسرا کی لاش کو وہیں مسحری پر پڑے رہنے دیا اور اپنے مکان سے باہر آ کر کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد بنی اسرائیل کا سپہ سالار بھی سیسرا کو تلاش کرتا ہوا اس طرف آ نکلا۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا اور اس کے ساتھ اس کے کچھ لشکری بھی تھے۔ یائل کے قریب آ کر برق نے اپنے گھوڑے کو روکا اور اپنے گھوڑے پر بیٹھے ہی بیٹھے اس نے یائل کو مخاطب کر کے پوچھا، اے خاتون، کیا تو نے کسی کنانی کو بھاگ کر اس طرف آتے ہوئے نہیں دیکھا؟ وہ کنانی پورے بنی اسرائیل کا ایک خطرناک دشمن ہے۔ اے خاتون، تمہیں اگر کوئی اس کی خبر ہو تو بتاؤ۔ یائل نے ایک بار غور سے برق کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا تم اس بنی اسرائیل کے لشکر میں شامل ہو جو کنانیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اس طرف آیا ہے؟ برق نے کہا، ہاں، میں اس لشکر میں شامل ہوں۔ یائل نے پوچھا، بنی اسرائیل اور کنانیوں کی اس جنگ کا کیا ہوا؟ برق نے کہا، ہم غالب اور کنانی مغلوب ہیں۔ خداوند نے ہمیں غیر متوقع طور پر فتح مند کر دیا ہے، اور جو لوگ خداوند کے راستوں کی پیروی کرتے ہیں خداوند انہیں ایسے ہی نوازتے ہیں۔ یائل نے خبر پر خوشی کا اظہار کیا اور برق کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے سوار، کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ تم کون ہو؟ اس سے پھر برق نے کہا، اے خاتون، میں بنی اسرائیل کے لشکر کا سپہ سالار برق ہوں۔ جب کنانیوں کو شکست ہوئی تھی تو ان کا سپہ سالار دوران جنگ سے بھاگ نکلا تھا، میں بھی اس کے تعاقب میں نکلا۔ اس بستی سے باہر کھیتوں کے قریب وہ اچانک میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا اور اب میں اسے ہی تلاش کرتا ہوا اس طرف آیا ہوں۔ اے خاتون، تم اس سے متعلق کچھ جانتی ہو تو کہو۔ یائل نے دبی دبی مسکراہٹ میں پوچھا، کیا کنانیوں کے سپہ سالار کا نام سیسرا تھا؟ برق اپنے گھوڑے سے اتر پڑا اور کہا، ہاں، اس کا نام سیسرا ہے۔ اس پر یائل نے کہا، میں نے اسے قتل کر دیا ہے، اب وہ ہستے نیست ہے، اور میرے گھر کے اندر ایک مسحری پر اس کی لاش پڑی ہے۔ تم لوگ ایسا کرو کہ اس کی لاش اٹھا کر لے جاؤ، اور سنو، میں تمہیں بنی اسرائیل کی فتح پر مبارکباد بھی دیتی ہوں۔ برق نے تیزی سے یائل کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اے یائل، اس فتح پر میں تمہاری مبارکباد قبول کرتا ہوں۔ پھر تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ سیسرا کی لاش کہاں پڑی ہے؟ اس پر یائل نے کہا، اے برق، میرے ساتھ آؤ۔ برق فوراً یائل کے ساتھ ہو لیا۔ اس کے کچھ لشکری بھی اپنے گھوڑے سے اتر کر اس کے ساتھ ہو لیے تھے۔ یائل مسحری کے قریب گئی اور کمبل ہٹاتے ہوئے اس نے کہا، یہ رہا کنانی سپہ سالار سیسرا، اس کی لاش کو اب آپ لوگ اٹھا کر لے جا سکتے ہیں۔ اس نے یہاں میرے گھر میں پناہ لی، اور جب اس کی گفتگو سے مجھے علم ہوا کہ یہ کنانیوں کا سپہ سالار اور بنی اسرائیل کا دشمن سیسرا ہے، میں نے اسے دودھ پلا کر یہاں کمبل کے نیچے چھپا دیا، اور دودھ پی کر جب اس پر نیند کا غلبہ ہوا تو میں نے اس کی کنپٹی میں میخ ٹھونک کر اس کا خاتمہ کر دیا۔
میں نے بنی اسرائیل کے دشمن سے انتقام لیا ہے، اب تم اس کی لاش اٹھا کر لے جا سکتے ہو۔ برق نے سیسرا کی لاش کو دیکھا اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس نے کہا، اے یعیل، یہ واقعی سیسرا ہے، تو نے اسے قتل کر کے واقعی اسرائیلی ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ قسم خداوند کی، تو صحیح معنوں میں مبارکباد کی مستحق ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کے سب سے بڑے دشمن کا خاتمہ کر دیا ہے، اور یعیل، بنی اسرائیل تیرے ممنون رہیں گے۔ اب میں سیسرا کی لاش یہاں سے لے کر جاتا ہوں تاکہ بنی اسرائیل کو خبر ہو کہ ان کا سب سے بڑا دشمن مارا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی برق کے حکم پر اس کے لشکریوں نے سیسرا کی لاش کو اٹھا لیا اور اسے یعیل کے مکان سے باہر لے گئے۔ جب کنانیوں کو مکمل طور پر شکست ہو گئی اور ان کے لشکر کو مکمل طور پر کچلا جا چکا، تب یوناف 1000 اسرائیلی تیر اندازوں کے ساتھ میدان جنگ کے بائیں جانب کے کوہسار سے اتر کر کوہستان تبور کے اوپر اس جگہ آیا جہاں بنی اسرائیل کا پڑاؤ کیا گیا تھا۔ جب وہ پڑاؤ میں داخل ہوا تو دبورا نے وہاں اس کا پرجوش خیر مقدم کیا اور اسے اپنے خیمے میں لے گئی، اور اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے اس نے ممنونیت اور احسان مندی میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، اے یوناف میرے بھائی، اے بنی اسرائیل کے محسن و مربی، کنانیوں کے مقابلے میں بنی اسرائیل کو یہ فتح مندی صرف تیری وجہ سے ہی نصیب ہوئی ہے۔ تو نے کیا خوب بڑے بڑے پتھر برسا کر کنانیوں کی لوہے کی رتھوں کو بیکار اور برباد کر کے رکھ دیا۔ تو نے دشمن کے اندر ایک ہلچل اور افراتفری برپا کر دی۔ اے یوناف، میری خواہش ہے کہ تو بنی اسرائیل کے اندر ہی رہے، اس طرح مجھے امید ہے کہ بنی اسرائیل اپنے دشمنوں کے شر سے محفوظ رہ سکیں گے۔ اے یوناف، کیا ایسا ممکن ہے کہ تو ہمارے پاس ہی رہے گا؟ یوناف جواب میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ برق خیمے میں داخل ہوا اور یوناف کے قریب بیٹھتے ہوئے اس نے کہا، کنانیوں کا سپہ سالار سیسرا میدان جنگ سے بھاگ گیا تھا، میں نے اس کا تعاقب کیا، اس نے بنی اسرائیل کی ایک عورت کے گھر میں پناہ لی اور اس عورت نے اسے بنی اسرائیلی دشمن جانتے ہوئے اسے ہلاک کر دیا۔ میں اس کی لاش کو وہاں سے اٹھا لایا اور بنی اسرائیل کے سارے لشکریوں کو دکھاتے ہوئے میں نے اس کی لاش کو رزمگاہ میں دیگر کنانیوں کی لاشوں کے اندر پھینکوا دیا ہے، تاکہ دیکھنے والوں کو عبرت ہو کہ خداوند نے بنی اسرائیل کے دشمنوں کا کیا حشر کیا۔ اور اے یوناف، میں سمجھتا ہوں ہماری اس شاندار فتح کی وجہ اور باعث تم ہو۔ اگر تم بڑے بڑے پتھر پھینک پھینک کر کنانیوں کی رتھوں کو تباہ و برباد نہ کرتے تو ہم کسی بھی صورت ان پر غالب نہ آ سکتے تھے۔ اے یوناف، میرے پاس الفاظ نہیں جنہیں میں استعمال کر کے تیرے شکریہ کا حق ادا کر سکوں۔ کاش ایسا ہو کہ تو ہمارے اندر ہی رہ جائے اور بنی اسرائیل کے لشکر کا سپہ سالار بننا قبول کر لے۔ برق ذرا رک کر پھر کہہ رہا تھا، اے یوناف، گو ہم نے کنانی لشکر کو شکست دے کر ان سے بنی اسرائیل کو محفوظ کر دیا ہے، پھر ابھی تو قوتیں اور بھی ایسی ہیں جن سے بنی اسرائیل کو خطرہ ہے، اور وہ کسی بھی وقت بنی اسرائیل کے لیے بہت بڑا خطرہ بن کر نمودار ہو سکتے ہیں۔ اے یوناف، یہ دو قوتیں مصریانی اور امالیقی ہیں، دونوں قومیں آپس میں متحد ہو کر دن بدن اپنی قوت میں اضافہ کرتی جا رہی تھیں، اور یہ دونوں ہی بنی اسرائیل کی بدترین دشمن ہیں۔ اور اے یوناف، مجھے یہ بھی خدشہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ مصریانی اور امالیقی ضرور بنی اسرائیل کو اپنا ہدف بنائیں گے، اور بنی اسرائیل پر غلبہ حاصل کر کے دونوں قومیں ضرور بنی اسرائیل کو غلام بنانے کی کوشش کریں گے، جس طرح مصر کے اندر بنی اسرائیل کو مجبور و بے بس کر کے غلام بنا لیا گیا تھا۔ پس اے یوناف، میری تم سے گزارش ہے کہ ان حالات اور خدشات کے باعث تم بنی اسرائیل کے اندر ہی رہ جاؤ۔ برق کے خاموش ہونے پر دبورا نے کہا، اے برق، تمہارے آنے سے قبل میں بھی یوناف سے یہی التماس کر رہی تھی کہ وہ بنی اسرائیل کے اندر ہی رہ جائے۔ اس کی موجودگی سے بنی اسرائیل اپنے اندر ایک نئی قوت اور حرارت محسوس کریں گے، اور وہ اپنے بڑے سے بڑے دشمن پر قابو پانے میں کامیاب رہیں گے۔ دبورا جب خاموش ہوئی تب یوناف نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے خاتون، میں تمہاری اور برق کی اس پیشکش کا شکر گزار ہوں، پھر میری نیکی کے ایک نمائندے اور خیر کے ایک ادنا کارکن کی حیثیت ہے۔ میں ایک جگہ جم کر نہیں رہ سکتا، بدی کے استحصال اور نیکی کی فراوانی کے لیے مجھے ضرورت کے وقت ہر جگہ جانا پڑتا ہے۔ تاہم تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں آنے والے چند یوم تمہارے ساتھ رہوں گا، اور اگر تم لوگوں کو کسی قوم سے خطرہ ہوا تو میں ضرور تمہاری حمایت پر اٹھ کھڑا ہوں گا۔ یوناف کے اس جواب سے دبورا اور برق مطمئن ہو گئے۔ پھر وہ اپنے لشکر کے ساتھ کوہستان تبور سے کوچ کر گئے تھے۔
یوناف بھی ان کے ساتھ بیت ایل کی طرف چلا گیا تھا۔